ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی القرشی الہاشمی الابطحی مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وآلہ وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآلہ محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات بر محمد عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام سن 1442 ہجری قمری کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں مصباح الہدیٰ معدن صدق و صفا سید الشہداء فرزند مصطفیٰ حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی یاد میں مجالس اعزا کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود جب تک زندہ رہیں توفیق عزا کبھی ہم سے سلب نہ ہو۔ یقیناً آج کے دور میں طریقۂ عزا میں تبدیلی آئی ہے، لیکن عزاداری کا چراغ اسی طرح روشن و منور اور تابناک ہے۔ معبود ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ موضوع گفتگو ہے سیرت پیغمبر اعظم کی کربلائے معلیٰ میں جلوہ نمائی۔ انشاءاللہ 2-3 مجالس میں سیرت کے بعض دیگر پہلوؤں پر گفتگو کروں گا۔ یہ آج اس سلسلے کا تیسرا خطاب ہے، اور پھر زیارت عاشوراء میں جو بعض دعائیں ایک زائر مالک کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے اس کی مختصر وضاحت کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ آپ توجہ کیجیے گا، امام حسین نے صراحت کے ساتھ جناب محمد حنفیہ سے کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ میں جا رہا ہوں اپنے جد نبی اعظم کی امت کی اصلاح کے لیے اور اصلاح امت کے لیے
سید الشہداء نے جن چیزوں کو ذریعہ بنایا ہے اس میں امر بالمعروف، جس کا آج مختصر تذکرہ کروں گا میں، نہی از منکر، اور سیرت پیغمبر اعظم کا اتباع اور سیرت علوی کا اتباع۔ آپ توجہ کیجیے گا، نبی اعظم کی سیرت کے مختلف نمونے، میں نے 2 نمونوں پر اب تک مفصل طور پر نسبتاً گفتگو کی۔ نبی اعظم آئے تھے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں کی، تاریکیوں کی وادی سے نکال کر نور کی وادی کا راہی بنائیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور آج بھی سید الشہداء کے مکتب و مذہب سے، کربلا سے جو وابستہ ہو گیا زقزاقی کی صورت میں، بظاہر سیاہ پوست، لیکن ان کے دل میں نور ایمان اس قدر بھر گیا ہے کہ آج پوری دنیا ان سے آشنا ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، سروتن میں امام حسین کی جدائی کر دی گئی، امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر، تمام تر صعوبتوں کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے برداشت کیا۔ لیکن ان معصوم ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے لیے آشکار ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ تم ہماری زبان کاٹو، تم ہمارے نفسوں کو اپنا اسیر بنا لو، قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کر دو، لیکن یاد رکھو ہمارے افکار کو کبھی بھی اپنا قیدی نہیں بنا سکتے ہو۔ شیخ زقزاقی حافظہ اللہ، خدا ان کو سلامت رکھے اور جلد از جلد انشاءاللہ رہائی نصیب ہو، ایک طویل عرصے سے قید خانے کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن شیخ زقزاقی نے اس پیغام عاشورہ کو، اس مکتب اہل بیت طاہرین کو، اس مکتب امام حسین علیہ السلام کے پیغامات کو خود نائجیریا کی سرزمین میں پہنچایا، دنیا والوں تک اپنی بات پہنچائی، جو حقیقت میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد تھا۔ آشنائی مکتب عاشورہ سے بے حد ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجیے گا، پھر دوسری سیرت کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ پیغمبر اعظم مبعوث برسالت ہوئے تھے کس لیے؟ لوگوں کو حیات جاودانی عطا کرنے کے لیے۔ میں نے پیش کیا، جو در پیغمبر سے وابستہ ہو گیا، اصحاب میں متعدد نام ہیں، ابو ذر ہوں، عمار ہوں، سلمان ہوں، عثمان ابن مظعون ہوں، مصعب ابن عمیر ہوں، یہ وہ جلیل القدر اصحاب جو بظاہر اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آج بھی ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کے تذکرے باقی ہیں۔ ایک مثال جابر ابن عبداللہ انصاری کی، صحابی پیغمبر ہیں، تذکرہ آ گیا تو میں عرض کروں، جناب جابر اس صحابی پیغمبر کا نام ہے جس کا تذکرہ آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جابر کے چند ایک عظیم کارنامے ہیں۔ مثلا جابر اس عظیم صحابی پیغمبر کا نام ہے جو پہلا زائر قبر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ آپ توجہ کیجئے گا، کتنی فضیلت ہے زیارت ابا عبداللہ الحسین کی، کہ امام معصوم نے فرمایا لو یعلم الناس ما فی زیارت القبر من الفضل لماتوا شوقا۔ اگر لوگوں کو قبر امام حسین کی زیارت کی فضیلت اور شرف کا علم ہو جائے تو شوق زیارت میں وہ اپنا دم توڑ دیں۔ امام حسین کو ان کی قربانی کے عوض کریم پروردگار نے چند ایک فضیلتیں دی ہیں۔ مثلا اجابت الدعاء تحت قبتہ، زیر قبہ امام حسین جب ایک زائر مالک کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہے تو پروردگار دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دوسری فضیلت الشفاء فی تربتہ، خاک کربلا کو کریم پروردگار نے شفا بخش نسخہ قرار دیا ہے، استعمال کرنا چاہیے خاک شفا کو۔ دنیا کی ہر مٹی کا کھانا حرام ہے سوائے خاک پاک کربلا کے، اور پھر طریقہ بتایا ہے، علماء نے ان طریقوں پر عمل کیا ہے۔ دعا بتائی، مثلا میں ایک دعا آپ کے سامنے پیش کروں، جب انسان خاک کربلا کو استعمال کرے تو دعا کرے مالک کی بارگاہ میں، اللہم بحق ہذہ التربہ، خدایا اس تربت کا واسطہ، وبحق من حل بہا وثوافیہا، اور اس ذات کا واسطہ جس نے اس تربت میں اپنا مسکن بنایا، یعنی ذات سید الشہداء امام حسین، وبحق ابی ہے
وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ وَالْأَئِمَّةِ وَبِحَقِّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، واسطہ ہے اس ذات کی، ماں کا، باپ کا، بھائی کا، اولاد کا، ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کا، اِلَّا جَعَلْتَهَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ۔ آج دنیا میں اس ایک وائرس سے لوگ جوجھ رہے ہیں صدق دل سے، اعتقاد قلبی کے ہمراہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر انسان خاک کربلا کو اپنے ساتھ رکھے تو دنیا کی تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام محفوظ سے، تمام کے تمام وباؤں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے جو تیسری فضیلت دی ہے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نتیجے میں، وَالْأَئِمَّةِ مِن ذُرِّيَّتِهِ، نسل امامت نسل سید الشہداء میں۔ اور پھر جب ایک زائر جاتا ہے زیارت کربلا معلیٰ کے لیے تو جتنے دن سفر زیارت میں رہتا ہے وہ دن اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ جابر کا تذکرہ سب سے زیادہ کیوں؟ پہلے زائر ہیں قبر امام حسین کے۔ دوسری وجہ جو جابر کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خطابت کا ایک جملہ پیش کرنے کے لیے یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ منافقین کا دورہ ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آتے ہیں نبی اعظم کے پاس اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے پیغمبر، منافقین کا دورہ ہے، جب ہم اپنی بزم میں بیٹھتے ہیں نہیں معلوم کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد نبی اعظم نے ایک نسخہ دیا، جابر گھبراتے کیوں ہوں، جس بزم میں بیٹھو علی کا تذکرہ چھیڑ دو، خود بخود معلوم ہو جائے گا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اب جابر کا وہ جملہ آج بھی سنہری حرفوں میں تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوا ہے، کُنَّا نَعْرِفُ فی زمن رسول اللہ المنافقین ببغضہم علیہ، ہم رسول کے زمانے میں مومن و منافق کے درمیان تمیز پیدا کرنے کے لیے علی کا تذکرہ چھیڑ دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی امیر المؤمنین کا تذکرہ ہوتا تھا، جو مومن ہوتا تھا اس کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا، جو منافق ہوتا تھا اس کا چہرہ مرجھا جایا کرتا تھا۔ یہ ہے ذات امیر المؤمنین، امیر کائنات، یعصوب الدین، امام العارفین، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو حیات طیبہ کا، حیات جاویدانی کا مالک بنانا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا پہلا نسخہ، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حیات واقعی معنی میں مفید ہو، مثمر ثمر ہو، وگرنہ کروڑوں کی تعداد میں افراد اس روئے زمین پر چوپاؤں کی طرح قدم زنی کر رہے ہیں، نہیں، مکتب عاشورہ سے تعلق رکھنے والے انسان کی اپنی شناخت ہونی چاہیے، زندگی کا کوئی نہ کوئی ہدف ہونا چاہیے۔ آپ پڑھیے سورہ حدید، مالک کریم نے سورہ حدید میں کیا ارشاد فرمایا؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 4 مراحل حیات انسانی زندگی کے، انسان کا بچپنا، پھر اس کے بعد نوجوانی کا دور، پھر جوانی کا دور، اور پھر جب انسان 40+ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا بڑھاپا، اور پھر قبروں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، الرحیل الرحیل الرحیل۔ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا الرحیل وشیکن، چل چلاؤ قریب ہے، انسان پھر مائل بزوال ہوتا ہے۔ تو انسانی حیات طیبہ والی ہو، جاویدانی حیات کا انسان اگر مالک ہو تو یقیناً اس کی حیات بامقصد ہے۔ بامقصد حیات بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے عزیزان گرامی کہ انسان مقصد خلقت کو پورا کرنے والا ہو۔ مقصد خلقت عبادت و بندگی پروردگار۔ عبادت و بندگی پروردگار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ جس کام کے لیے آپ حضرات بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تمام اعزاء، تمام جاننے والے مؤمنین مختلف ملکوں سے ان مجالس کو سن رہے ہیں، آن لائن مجالس الحمدللہ بھنولی سادات کے جوانوں کے عزم و ارادے کے نتیجے میں مومنین تک پہنچ رہی ہے۔ یہ جو بیرون ملک ہمارے جوان ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، آپ سوچئے قاسم سلیمانی کا تذکرہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شہید ہیں۔ کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ مالک کریم کی بارگاہ میں جانے کے بعد، وہ شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد اس مقام و مرتبے تک پہنچ جائیں جو مقام و مرتبہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت فقط ان کے لیے ہے؟ فقط ان کے لیے؟
کہ جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر کے تلواریں چلائی ہوں، نہیں عزیزان گرامی، بلکہ معصوم نے فرمایا القاد لأہلہ کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ہمارے جوانوں کو اللہ سلامت رکھے۔ کیا کہا ہے معصوم نے؟ وہ جو ذریعہ معاش کی تلاش میں گھر کی چہار دیواری سے قدم باہر نکالتا ہے، بیرون ملک کا سفر کرتا ہے، اپنے قریے کو، اپنی بستی کو خیر بات کہتا ہے، ذریعہ معاش کی تلاش میں نکلنے والے جوان کو وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو ایک مجاہد راہ خدا کو ملا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے گا، البتہ جہاں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے، وہیں چند ایک اور اصول ہیں جن کی جانب میں آج کی اس مجلس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم حیات طیبہ کے مالک بن سکیں اور حیات جاودانی پروردگار ہماری قسمت میں لکھ سکے۔ آج جہالتوں کا دور دورہ ہے، پچاسوں ایسی تنظیمیں ہیں، 50 ایسی ٹولیاں ہیں، داعش، النصرہ، القاعدہ، نہ جانے طالبانی فکر کے کتنے ایسے افراد ہیں، جہاں 12، 15، 16 برس کے نوجوان اپنی جہالت زدہ فکر کے نتیجے میں آتے ہیں، بم وسفوٹ کرتے ہیں، مظلوموں کو اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جاہلانہ فکر یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تو کل نبی اعظم کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم تعام ہونے کا شرف کریم پروردگار ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ یہ آل سعود نے سعودی عوام اور باشندوں کی جہالت سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے کہ آج یمنیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے سعودی عرب۔ یہ آل خلیفہ، انہوں نے عوام کی جہالت سے فائدہ اٹھایا۔ ہم حسینیوں کو، ہم کربلائیوں کو اپنے آپ کو جہالت سے دور کر کے صدق دل سے علم جیسی عظیم دولت سے مالا مال کرنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جنگ جمل میں اصحاب پیغمبر موجود ہیں، امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئے ہیں، جن کے پاس صحابیت کا شرف بھی ہے۔ کیوں آئے تھے؟ وقت کی حجت خدا کے سامنے میں مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے ہاں جہالت پائی جاتی تھی، ان کے ہاں جہالتوں کا دور دورہ تھا۔ عزیزان گرامی، دوسری صفت، دوسری چیز جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے آپ کو حیات طیبہ کا مالک بنا سکتے ہیں، جاودانی زندگی کا مالک بنا سکتے ہیں، وہ ہے دین، وہ ہے مذہب، وہ ہے مکتب، دین کی پیروی، دین کی اطاعت۔ امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا حیات الا بالدین۔ توجہ کیجئے گا، روایت کیا کہتی ہے؟ دین کی پیروی کیے بغیر انسان حیات کا مالک نہیں بن سکتا ہے۔ البتہ ہمارا یہ دین وقتی دین نہ ہو، ہمارا یہ دین اور دین کی پیروی موسمی نہ ہو کہ ماہ محرم آئے گا تو ہم دین کے پابند ہو جائیں گے، ماہ مبارک رمضان کا چاند طلوع ہوگا تو ہمارے ہاں ٹی وی پر پردے پڑ جائیں گے اور پھر ہم سیریل سے دور ہو جائیں گے، گانا بجانا ہم چھوڑ دیں گے اور پھر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائیں گے، ماہ مبارک رمضان کو خدا حافظ کہیں گے اور دوبارہ ہماری وہی زندگی شروع ہو۔ موسمی دین، فصلی دین نہیں، نہ ہمارا دین فصلی ہے، نہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فصلی اور موسمی ہے۔ پوری زندگی انسان کو دین کا اپنے آپ کو پابند بنانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، دین کے مختلف شعبے ہیں۔ سب سے پہلے دین کا شعبہ انسان کا اپنا عقائد کا شعبہ ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، نبی کی نبوت اور خاتمیت کا انسان کو عقیدہ رکھنا چاہیے، عدالت پروردگار، معاد کا عقیدہ، امامت ائمہ اطہار علیہم السلام کا عقیدہ۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر استوار ہے۔ نماز یعنی توحید کا عقیدہ انسان کا مضبوط ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، عقیدہ مات کا تذکرہ ہے، اور ولایت امیر المؤمنین اور ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ ہر آن مالک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی
جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ دین کی کتنی اہمیت ہے، آپ توجہ کیجئے۔ میں نے کہا اگر حیات طیبہ کا مالک بننا ہے تو اپنے آپ کو زیور علم سے ہمیں آراستہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم حیات طیبہ چاہتے ہیں تو ہمیں دین کا پابند بننا پڑے گا۔ دین کا پابند بننے کے لیے صرف محرم و سفر اور ماہ مبارک رمضان یا مخصوص ایام میں ہمیں خیال نہیں رکھنا ہے کہ مسجد سے گزریں گے تو مسجد کا بوسہ لے لیں گے، امام باڑے میں پہنچیں گے تو زری کا بوسہ لے لیں گے، مقامات مقدسہ میں حاضری دیں گے تو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، نہیں، بلکہ 24/7 دین کی پابندی شرط اولی ہے۔ امیر المؤمنین کی وصیت کو پڑھیے، وہ وصیت جو مولا کائنات نے ضربت لگنے کے بعد ارشاد فرمائی، زخمی علی کی وصیت۔ میرا خود کا آرٹیکل بھی موجود ہے، نہج البلاغہ میں آپ پڑھیے، مکتوب موجود ہے۔ مولا کائنات کیا وصیت کرتے ہیں؟ جہاں تمام تر نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں، اسی وصیت کا ایک فقرہ، اللہ اللہ فی دینکم، خدا را اپنے دین کا پاس و لحاظ رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے دین کا سودا کر لو، ایسا نہ ہو تم اپنے دین کے تعلیمات سے خود کو دور کر لو۔ تو دین سے آشنائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کربلا کی سرزمین پر ہونے والے اس واقعہ عاشورہ کو دیکھیے۔ یہ کربلا کی سرزمین دین کی بولتی تصویر کا نام ہے، دین کا مظہر نظر آئے گا آپ کو سرزمین کربلا پر۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جناب عباس نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انی احامی ابدا ان دینی، میں جب تک زندہ ہوں اپنے دین کے دفاع میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ یعنی جو کربلا والا ہے اس کا دینی عقیدہ بڑا مضبوط ہوگا۔ اعتقادات کی مضبوطی انسان کے چہرے سے نمایاں ہوتی ہے، انسان کے اپنے رفتار و کردار اور کیریکٹر سے نمایاں ہوتی ہے۔ امام حسین نے لشکر اعداء سے خطاب کر کے یہی تو کہا تھا، وَالدِّینُ لَائِقٌ عَلَىٰ لِسَانِ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ دین ان کی زبانوں پر صرف ایک ذائقے کے مانند ہے، لقلقے لسانی سے بڑھ کر کچھ اور نہیں۔ بظاہر دین کے ٹھیکیدار ہیں، آج بھی بہت سارے ہیں دین کے ٹھیکیدار، وہابیت کی شکل میں، فرقہ ضالہ کی شکل میں، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ سوچئے یہ داعشی کون ہیں؟ جب سر و تن میں جدائی کرتے ہیں کسی عاشق امام حسین کی، امیر المؤمنین کے چاہنے والے کی، تو صدائے تکبیر بھی بلند کرتے ہیں، قرآنی آیہ کریمہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امام حسین نے فرمایا کہ ان کے یہاں دین ان کی زبان پر ایک ذائقے کے سوا کچھ اور نہیں ہے، لقلقے لسانی کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حیات طیبہ کا مالک بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا پڑے گا، شریعت کا پابند بنانا پڑے گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ جب مولوی صاحب کچھ بیان کریں تو ہمارا کوئی جوان، ہماری کوئی ماں یا بہن، ہمارا سماج کا کوئی انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے، مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن ذرا سا دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ عموماً یہ لفظ سننے کو ملتا ہے، بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ آپ یقین جانیے میرے عزیزو، شیطان نے مالک کی بارگاہ میں جب حکم پروردگار کے سامنے سرپیچی کی ہے اور کہا دل یہ نہیں کہتا ہے، آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، دل قبول نہیں کرتا، حکم ہے تیرا مالک، پروردگار نے صراحت کے ساتھ اعلان کیا، اگر تجھے میرے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کرنا ہے تو جا قیامت تک کے لیے میری بارگاہ سے مردود قرار پائے گا۔ آج تک شیطان پر لعنت ہو رہی ہے اور مردود درگاہ ہے، حق قرار پایا ہے شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم خدا کی نہ مان کر کے اپنے دل کی ماننی شروع کر دی تھی۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا پڑے گا۔ تیسری چیز جس کے ذریعے ہم حیات طیبہ کے مالک بن سکتے ہیں وہ ہے امر بالمعروف نہی از منکر، جس کے لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے۔ امام حسین نے کہا تھا اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں نہیں از منکر کروں۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اگر آج ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قریوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہمارے امام باڑوں میں، ہمارے مذہبی مقامات پر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، امر بالمعروف اور نہی از منکر، حتیٰ ہماری ماتمی انجمنوں میں، ہمارے ماتمی دستوں میں اگر امر بالمعروف اور نہی از منکر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے سماج مردہ ہے، سماج میں حیات نہیں پائی جاتی ہے۔
یہ ایک خشک منجمد پتھر اور لکڑی کے مانند ہے سماج، اس کے یہاں حرکت نہیں ہے۔ حرکت کب ہوگی؟ جب ہمارے سماج میں امر بالمعروف پایا جائے اور نہی از منکر پایا جائے، اچھائیوں کا حکم دینا رواج پائے، برائیوں سے روکنا یہ ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، آپ منکرات کی فہرست دیکھیے، بڑی طولانی ہے، جھوٹ بولنے سے لے کر قتل کرنے تک منکرات کی فہرست، بے حیائی، بے عفتی، بے حجابی، غیبتیں کرنا، تہمتیں لگانا، کسی دوسرے اپنے بھائی کا حق غصب کر لینا، کسی پر ظلم کرنا، منکرات کی فہرست بڑی طولانی ہے۔ منکرات کی مختلف قسمیں، کبھی اعتقادات میں منکر پایا جاتا ہے، اگر انسان شرک کر رہا ہے تو یہ اس کے اعتقادات کا منکر ہے جس کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں۔ کبھی اقتصادیات میں منکر پایا جاتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں ربا کا ایک چلن ہے، نہیں، اقتصادیات میں اگر دیکھا جائے تو ربا ایک منکر ہے جس کی اسلام نے مذمت کی ہے۔ قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ اخلاقیات میں آ جائیے تو جھوٹ بولنا منکر ہے۔ اجتماعیات میں آ جائیے تو بدحجابی ایک منکر ہے، ایک برا عمل ہے۔ سیاست میں آ جائیے تو خیانت منکر ہے۔ آج ہم اپنے ملکوں میں سیاسی پارٹیوں اور سیاسی رہنماؤں کو دیکھ لیں اور ہم خود فیصلہ کریں کہ آخر ہمارے ہاں سیاست میں خیانت ہے یا نہیں ہے۔ بس اوقات لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے مولوی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ سیاسی گفتگو کرے۔ آپ پڑھیے زیارت جامع کبیرہ، ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کے لیے صراحت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، امام علی نقی نے ساست العباد کا لفظ استعمال کیا ہے زیارت جامع کبیرہ میں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ زیارت جامع کبیرہ کا بھی مختصر صحیح میں تذکرہ کروں گا۔ تو دین اور سیاست جدا نہیں ہے۔ امام خمینی کی زندگی کو دیکھیے آپ، میں یہیں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑی بابرکت ذات تھی ہمارے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم کی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ امام موسی کاظم کی ذات بڑی بابرکت تھی۔ اولاد کا جب نام آتا ہے تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام سامن الحجج، غریب توس، معین الضعفاء، غریب الغرباء، حضرت عالم آل محمد امام علی رضا علیہ السلام آپ کے ہی فرزند ہیں۔ پہنچ جائیے شہر قم، کریم اہل بیت، بی بی فاطمہ معصومہ آپ کی اولاد ہیں۔ پہنچ جائیے شہر شیراز، شاہ چراغ آپ کی ہی اولاد۔ اور پھر امام موسی کاظم نے اگرچہ اپنی زندگی کے بیشتر لمحات قید خانے کی صعوبتوں میں بسر کیے، لیکن اللہ نے نسل امام کاظم میں ایسی ایسی اولادیں قرار دیں۔ توجہ کیجئے گا، سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کس کی نسل سے؟ امام موسی کاظم کی نسل سے۔ سید مرتضیٰ کس کی نسل سے؟ امام کاظم کی نسل سے۔ اور آگے بڑھیے، موجودہ دور میں معاصر علماء میں آ جائیے، آغائے خوئی رضوان اللہ تعالی علیہ کس کی نسل سے؟ امام کاظم کی نسل سے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی نسل سے؟ امام موسی کاظم کی نسل سے۔ دنیا کو اگر اس خانوادے کی علمی جلالت کا اندازہ دیکھنا ہو تو آغائے خوئی کی زندگی کو دیکھ لے، اور اگر سیاسی شعور اور سیاسی بصیرت کا مشاہدہ کرنا ہو تو امام خمینی کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ تو دین اور سیاست آپس میں ہرگز جدا نہیں ہے۔ سیاست میں خیانت منکر ہے، گھرانے میں میاں بیوی کی لڑائی منکر ہے، طلاق منکر ہے۔ ان منکرات سے مقابلہ کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی از منکر شرط اولی ہے۔ آج داعشیوں کا وجود منکر ہے، آل سعود کا وجود منکر ہے، ظالم و جابر حکمرانوں کا وجود منکر ہے۔ ان سب سے مقابلہ کرنا ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں گفتگو سے دور نہیں جا رہا ہوں، موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی آئے تھے کس لیے؟ نبی آئے تھے ظلمتوں کو ختم کر کے لوگوں کو راہی نور بنانے کے لیے۔ نبی آئے تھے لوگوں کو حیات جاویدانی عطا کرنے کے لیے۔ حیات جاویدانی یا حیات طیبہ کا مالک بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں پہلی چیز
خود کو زیور علم سے آراستہ کرنا، دوسری چیز خود کو دین کا پابند بنانا، تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے من جانب اللہ، جناب آدم سے لے کر حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ انبیاء کیوں آئے ہیں؟ یہ انبیاء آئے ہیں کس لیے؟ تاکہ امر بالمعروف کریں، نہی از منکر کریں۔ اولیاء الہی، ائمہ اطہار، نبی اعظم کبھی قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، امیر المؤمنین جب بازار میں پہنچتے ہیں تو قرآنی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اعلان کرتے ہیں الفقہ ثم المتجر، پہلے جاؤ تجارت کے احکام سے آشنا ہو، پھر بزنس میں اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، تاکہ تم حرام غذا اپنے گھر میں لے کر کے نہ جاؤ۔ عزیزان گرامی آپ یاد رکھیے، یہ قرآن مجید ایک ایسا منشور حیات ہے جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے۔ قلب پیغمبر پر کریم پروردگار نے جبرائیل امین کے توسط سے اس قرآن مجید کو نازل کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور اس قرآن میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک و تر اسی قرآن میں موجود ہے۔ ایسی بعظمت کتاب، اس قرآن مجید میں جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ قوم ہے بنی اسرائیل کی قوم۔ پروردگار نے بار بار بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کس لیے؟ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن پروردگار عالم نے امت مسلمہ پر خاص رحم و کرم کیا ہے۔ کس کی امت پر؟ نبی اعظم کی امت پر، اور بار بار پروردگار عالم نے نبی اعظم کی امت کا تذکرہ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا، انتم الاعلون، خدا نے تمہیں بزرگی اور کرامت عطا کی ہے، تمہارا معیار ہی کچھ اور بلند ہے، تمہیں مالک کریم نے کریم بنایا ہے، تمہیں مالک نے بلند و بالا عظمتوں والا بنایا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے، اس انتخاب کا معیار دوستی اور رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ معیار یہ ہے کہ انسان مثالی کردار پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف کرنے والا ہو، نہیں از منکر کرنے والا ہو۔ آپ یاد رکھیے، جس سماج میں نیکیوں کی ترویج کا ایک سامان فراہم ہو جائے، اور جس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے، جہاں منکرات سے روکا جائے، جہاں لوگوں کو ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نجات دینے کے لیے امر بالمعروف اور نہی از منکر کو عملی کیا جائے، تنہا مولویوں کا فریضہ نہ سمجھا جائے، اسی عمل کو زبان قرآنی میں، لسان قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا نام دیا جاتا ہے۔ جن گھرانوں میں امر بالمعروف اور نہی از منکر پایا جاتا ہے، اس گھرانے کا ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا، نیکیوں کی ترویج کرو تاکہ خود نیکوکار بن جاؤ۔ اگر خود چاہتے ہو نیکوکار بنو، نیکیوں کو فروغ دو، اچھے کاموں کو انجام دو، تاکہ خود تمہارا شمار نیک کام انجام دینے والوں میں ہونے لگے۔ اچھا، ہیں ایسے افراد جو بسا اوقات، روایت بڑی دلچسپ ہے اور بڑی امید بخش ہے، آپ توجہ کیجئے گا، بعض افراد ہیں جن سے کہا جائے بھائی تمہارے سماج میں ایک انسان ہے، بے نمازی ہے، اس جوان کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آیا کرو، اس سے بھی کہا کرو آ جائے فرش اعضاء پر بیٹھ جائے۔ تو ایک بڑی تعداد ہمارے سماج میں ایسے افراد کی ہے جن کا بے ساختہ یہ جواب ہوتا ہے، مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بیوی بچے نماز کے پابند ہیں، اس سے اور ہم سے کیا لینا دینا؟ میں روایت پیش کروں، یہ فکر کتنی غلط فکر ہے۔ اگر وقت کا امام ایک لحظے کے لیے ہم جیسے گنہگار کے لیے کہہ دے ہوں گے حیدر عباس، ہم سے کیا مطلب، تو کیا ہم سماج میں آبرومندانہ زندگی بسر کرنے کے قابل بچیں گے؟ آپ یقین کیجئے، وقت کا امام پسے پردہ غیبت رہ کر ہمارے حق میں مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ امام زمانہ فرماتے، انی لاستغفر اللہ لمذنب شیعتنا فی کل یوم واللیل الف مرہ، میں اپنے گنہگار شیعوں کے لیے ہر شب و روز 1000 مرتبہ مالک کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یا آج اگر اللہ نے تھوڑی سی دولت دے دی، کوئی عہدہ و منصب مل گیا، کوئی اچھی کرسی مل گئی، چند لوگ سلام کرنے والے مل گئے، تو ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ نہیں، یاد رکھیے، وقت کے امام کی نماز شب کی دعائیں ہیں جو ہمارے شامل حال ہوئی ہیں، تو آج سماج ہمیں عزت و آبرو دے رہا ہے۔
آج سماج میں چند آدمی ہمیں سلام کرنے والے مل رہے ہیں، نہیں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی ہے۔ آپ بی بی دو عالم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ شہزادی کونین نے ہم جیسے گنہگاروں کا خیال رکھا ہے۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ خود اچھائیاں انجام نہیں دیتے، اور قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہم نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نہی عن المنکر اگر کریں گے تو ممکن ہے کوئی ناراض ہو جائے۔ ہم سے کیا مطلب، یہ فارمولہ ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر حاکم ہے۔ اب شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا کو ہم جیسے گنہگاروں کا کتنا پاس و لحاظ، کتنا خیال، کہ اپنے پیدر بزرگوار سے ایک سوال کرتی ہیں شہزادی کونین، توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں۔ کہتی ہیں بابا جان این القاک یوم القیامہ، بابا جان قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات کہاں پر ہوگی؟ آپ بتائیے کہاں ہوگی نبی اعظم سے ملاقات شہزادی کونین کی؟ پیغمبر کہتے ہیں علی باب الجنہ، جنت کے صدر دروازہ پر کھڑا ہوں گا، اپنے امتیوں کا استقبال کر رہا ہوں گا۔ لیکن بی بی دو عالم کو ہماری فکر ہے، ہم گنہگاروں کی فکر ہے۔ شہزادی کونین جواب سے مطمئن نہیں ہوتی، بابا جان اگر وہاں ملاقات نہ ہو، کہا علی الحوض، حوض کوثر پر ملاقات کروں گا۔ بابا جان اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو، کہا علی المیزان، میزان پر۔ 3 جواب مل گئے، باب جنت، حوض کوثر، میزان، کہا وہاں بھی ملاقات نہ ہو، کہا علی الصراط، پل صراط پر اپنے امتیوں کو نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن شہزادی کونین کو ابھی بھی ہم گنہگاروں کی فکر ہے۔ پوچھتی بابا جان اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو نبی اعظم آنکھوں میں آنسوؤں کے ہمراہ اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر شہزادی کونین سے فرماتے ہیں علی شفیر جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور شفاعت کریں گے مالک کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کی۔ عزیزان گرامی، آپ پڑھیے قرآن مجید، خاص طور سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، 112 نمبر آیت کو آپ پڑھیے۔ پروردگار عالم نے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ مالک نے آواز دی کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جو رکوع کرنے والے ہیں، جو سجدہ کرنے والے ہیں، جو تسبیح پروردگار کرنے والے ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، ایسے مؤمنوں کے لیے کریم پروردگار کی جانب سے بشارت ہے، ملائکہ مقربین کی جانب سے بشارتوں کا تحفہ پہنچتا ہے۔ آپ ائمہ اطہار کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ صفوان جمال کو ٹوکا ہے امام معصوم نے، بشر حافی کو امام کاظم نے روکا ہے، ٹوکا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنے والی قومیں حیات طیبہ کی مالک بن جایا کرتی ہیں۔ حیات طیبہ، آپ امام خمینی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ آج ایک سوال ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے کہ حکومت فلاں ہے تو ایسے میں لائٹ چوری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ مراجع اعظام کے جواب موجود ہیں۔ کیا تنہا آج کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا؟ توجہ کیجئے گا، اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل جبکہ شاہ کی حکومت ہے، باطل حکومت ہے، امام خمینی کی مرجعیت ہے، کسی ایرانی جوان نے امام خمینی سے سوال کیا جو ٹیلی فون بوتھ لگے ہوتے ہیں، پبلک ٹیلی فون، اگر اسے ہم غلط طریقے سے استعمال کریں تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ امام خمینی کا خبردار، حکومت کسی کی بھی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، تمہارا یہ عمل ناجائز ہے۔ یہ ہے امر بالمعروف، یہ ہے نہی عن منکر، یہ ہے منکرات سے مقابلہ کرنے کی ایک عملی تصویر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ اس قوم نے سربلندی حاصل کی جسے نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو اپنے لیے شیوا بنایا اور اپنے طریقہ کار میں رکھا۔ تو حیات طیبہ کا مالک بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو دین کا علم، دنیا کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا ہوگا۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا ہوگا۔ ایک اور چیز بیان کروں، ہمیں اور آپ کو موعظہ کرنا اور موعظہ سننا ہوگا۔ پڑھیے قرآن کریم، مالک کریم نے قرآن مجید کے 40 سے زیادہ اوصاف اور اسما بیان کیے ہیں، انہی ناموں میں ایک نام ہے موعظہ۔ ارشاد خداوندی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے موعظہ آ چکا ہے۔ لوگوں، کیا کسی واعظ، کسی مجھ جیسے ادنا سے طالب علم کی نصیحت ہے؟ واعظ کا موعظہ ہے، ایک خطیب کا موعظہ ہے، کسی خاندان کے بزرگ دادا نانا کا موعظہ ہے؟ نہیں، کریم پروردگار کا موعظہ ہے۔ از اول تا آخر قرآن مجید میں کتنے احکام ہیں والدین کے سلسلے میں، حقوق الناس کے سلسلے میں، عبادت و بندگی پروردگار کے سلسلے میں موعظہ ہے قرآن مجید۔ امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ سے فرماتے ہیں احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا حسن اپنے دل کو حیات بخشو موعظے کے ذریعے۔ آج عموماً ہمارے ہاں مجلسوں میں بھی مواعظ حسنہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے خطبہ جمعہ بھی کبھی کبھی خطبہ جمعہ نہیں لگتا ہے غدیر کی محفل ہو رہی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے نوجوان علماء کے سامنے نہیں آتے ہیں، علماء سے دور کرنے کی ایک مکمل سازش مستقل طور پر جاری و ساری ہے۔ علماء سے دور کرنے کی ایک سازش ہے، جبکہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے ایک جوان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ کسی ایک عالم کا ہاتھ تھام لے، اپنے شبہات کو اس کے سامنے پیش کرے، اپنے سوالات کو اس کے سامنے بیان کرے، تاکہ وہ عالم دین کی روشنی میں اس کی مدد کرے اور اس کے شکوک و شبہات کے بادلوں کو تار تار کر سکیں۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ احیی قلبک بالموعظہ۔ جانا چاہیے علماء کے پاس۔ علماء سے مراد یہ امامہ نہیں ہے، واقعی معنی میں جن کے یہاں علم بھی ہے، عمل بھی ہے، جن کے چہرے سے علم آیا ہے، جانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے کچھ نصیحت کیجئے۔ ہم نے حوض علمیہ قم میں رہ کر کے مختلف مراجع مجتہدین اپنے اساتذہ کے سامنے اپنی ڈائری پیش کی ہے، اس پر کچھ لکھ دیجئے۔ ان کی تحریر آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ عمل ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں اپنے دل کو حیات عطا کرو موعظے کے ذریعے۔ پھر مولا کائنات نے ایک بڑی دلچسپ حدیث غرر الحکم میں موجود ہے، مولا فرماتے ہیں المواعظ ثقال النفوس۔ توجہ کیجئے گا ترجمہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں انسانی نفسوں پر بسا اوقات زنگ لگ جایا کرتا ہے، اگر اس زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو دوسروں سے مواعظ حاصل کرو، موعظہ سنو۔ زنگ لگ جاتا ہے انسانی دل پر، انسانی وجود پر، انسانی نفوس پر، ان کو دور کرنے کے لیے موعظے کا سننا ضروری ہے تاکہ ہم حیات طیبہ کا مالک اپنے آپ کو بنا سکیں۔ پانچویں چیز جہاں پر میں آج اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، رسول کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے ہیں۔ رسول کی سیرت کا ایک نمونہ ہے لوگوں کو حیات جاویدانی دینا۔ حیات جاویدانی کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، بار بار بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو صاحب علم بننا، دین کا پابند ہونا، امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ چوتھی چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ ہے موعظہ سننا۔ پانچویں چیز ذکر کرنا۔ آج آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، ہمارے آ جائیے لکھنؤ میں، ہم آپ کو دکھائیں ایک بڑی تعداد ان پیشنٹس کی ہے، مرد و زن میں، پیر و جوان میں، خرد و کلا میں، جو ڈپریشن کا شکار ہے۔ جس کو دیکھیے اچھے خاصے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، پھر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کیوں آخر یہ مشکل آئی؟ انسان نے مادی اعتبار سے تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیا ہے، لیکن ذکر الہی سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کیوں نہیں اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہو ذکر کریم پروردگار کے ذریعے؟ امیر المؤمنین امیر بیان و سخن فرماتے ہیں الذکر حیات القلوب۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین نے بیان فرمایا ذکر الہی دلوں کو حیات طیبہ عطا کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ ذکر الہی کے ذریعے انسان حیات کا مالک بن سکتا ہے۔ البتہ ذکر سے مراد پھر کہوں گا ہر وقت اللہ کی تسبیح نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو صوفیوں کی طرح ہر وقت خانقاہوں میں نہیں پڑا رہنا ہے۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ انسان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جائے، نہیں، ذکر سے مراد یہ ہے رہے دنیا میں لیکن اس کی فکر آسمانی ہو، اس کی فکر آفاقی ہو، اس کی فکر انقلابی ہو۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو ذکر کرنے والا اپنے آپ کو بنانا ہوگا۔ ذکر یعنی دلوں پر حکم خدا کی حکمرانی، ذکر یعنی دلوں پر اطاعت خداوندی کا پہرا، ذکر
یعنی انسانی زندگی کا لحظہ لحظہ یاد خدا میں بسر ہوتا ہو۔ اب ذکر کے مختلف مصادیق ہیں۔ نماز ذکر الہی کے مصادیق میں ایک مصداق ہے، دعا ذکر الہی کا ایک ذریعہ ہے، راز و نیاز اور مناجات، توبہ، استغفار، مغفرت طلبی ذکر الہی کے حصول کے مختلف راستے ہیں۔ قرآن کریم نے نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کس لیے؟ تاکہ تمہارے دل میں ہمارے ذکر کا چراغ روشن و منور اور تابناک ہو سکے۔ یاد خدا سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ ذکر کے ذریعے امیر المؤمنین کی حدیث کی روشنی میں لوگوں کے دلوں کو حیات ملا کرتی ہے۔ یاد خدا سے دنیاوی غم ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بعض افراد کو جنہوں نے مصیبتوں کے ہنگام صرف اور صرف بکا نہیں کیا ہے، نالو زاری، آہ و فغاں صرف ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ مصلح عبادت پر نظر آتے ہیں۔ بیٹھ کر کے راز دل مالک کریم کی بارگاہ میں بیان کرتے ہیں، ان کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے اور وہ حیات کے مالک بھی بنتے ہیں۔ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کو آپ جا کر پڑھیے۔ کریم پروردگار نے آواز دی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ذکر الہی سے اعراض کرنے والوں کی، گریز کرنے والوں کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود ہمیں اپنا ذکر کرنے والا قرار دے۔ اچھا، صرف اور صرف جو حیات ہمیں چاہیے یہ جسمانی حیات نہیں۔ بسا اوقات ہم اپنے طول عمر کی دعا کرتے ہیں، نہیں، آپ ائمہ اطہار کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ شہداء کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ ان شہداء کی زندگی کا مطالعہ کیجئے جو حرم مطہر اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے جوان سالی میں، جوانی کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ ان جوانوں نے فقط جسمانی حیات کا مطالبہ نہیں کیا ہے مالک کی بارگاہ سے، بلکہ اپنی معنوی حیات کا مطالبہ کیا ہے۔ جسمانی حیات سے کہیں زیادہ معتبر ہے انسان کی اپنی معنوی حیات۔ معنوی حیات اس حد تک ضروری ہے، اس حد تک ضروری ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا شہداء کو خراج پیش کیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا شہید زندہ ہے۔ پڑھیے آپ رسول اعظم کی سیرت کو۔ رسول اعظم نے فرمایا، نبی کہتے ہیں قرآن کریم کی فقط ایک آیہ کریمہ اگر شہداء کے سلسلے میں ہوتی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، یہی ایک آیہ کریمہ شہداء کی عظمت و بلندی کو بیان کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تنہا جسمانی حیات کا مطالبہ مالک کی بارگاہ سے نہیں کرنا ہے، بلکہ معنوی حیات کا مطالبہ کرنا ہے۔ وہ معنوی حیات انسان کو شہادت کی شکل میں بھی نصیب ہو سکتی ہے، اور پھر مالک کریم کی بارگاہ سے اسے رزق کریم ملا کرتا ہے۔ پڑھیے امیر المؤمنین یعصب الدین امیر المؤمنین امیر بیان السخن امیر المؤمنین امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے مولا کائنات مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نسأل اللہ منازل الشہداء، ہم خدا کی بارگاہ میں شہیدوں جیسا مرتبہ اور درجہ مانگتے ہیں۔ اور اکثر امیر المؤمنین نبی اعظم سے سوال کیا کرتے تھے، پیغمبر اعظم سے دریافت کیا کرتے تھے مجھے کب شہادت ملے گی۔ احد میں سوال کیا ہے نبی اعظم نے مختلف مواقع پر، اور پھر جب نبی اعظم نے امیر المؤمنین سے سوال کیا کہ شہادت کے ہنگام تمہارا صبر کیسا ہوگا، تو مولا کائنات نے فرمایا لیس ھذا من مواطن الصبر بل من مواطن الشکر۔ اے نبی خدا، شہادت پر صبر کیسا؟ شہادت کے ہنگام صبر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ شکر پروردگار بجا لایا جاتا ہے، شکر پروردگار۔ اسی لیے رسول اعظم نے فرمایا فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ، ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید کر دیا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌ، جب انسان راہ خدا میں شہید کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد اس سے بالا تر کسی نیکی کا اس کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہید کی عظمت ہی تو ہے کہ شریعت کہتی ہے اسے اس کے لباس میں دفن کر دو۔ یہ شہید کی عظمت ہی تو ہے کہ آج بھی شہداء کربلا کو پوری دنیا میں خراج پیش کیا جاتا ہے۔ میں صرف ایک روایت پیش کروں اور پھر بات کو آگے بڑھا کر کے ربط مصائب اور گفتگو کو تمام کروں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں
مولا امام صادق نے فرمایا ثلاثۃ یشفعون الی اللہ تعالی یوم القیامہ، 3 گروہ کل قیامت کے دن مالک کی بارگاہ میں حق شفاعت حاصل کریں گے۔ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ کہ الابنا، انسان کی اپنی اولاد، اولاد کون سی؟ اولاد صالح۔ پھر فرماتے ہیں ثم العلماء، علماء مالک کی بارگاہ میں حق شفاعت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم الشہداء، تیسرا گروہ جسے کریم پروردگار حق شفاعت نصیب کرنے والا ہے وہ شہداء کا گروہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ پڑھیے گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، کریم پروردگار نے شہداء کی عظمتوں کو بیان کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہیں، مالک کی جانب سے انہیں رزق پہنچ رہا ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کو میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہمارے سماج نے، ہمارے جوانوں نے، ہماری ماؤں اور بہنوں نے، ہمارے اپنے ملک میں رہ کر کے اپنوں نے، اغیار نے ان کی زندگی میں انہیں اتنا نہیں پہچانا جتنا ان کی شہادت کے بعد انہیں پہچانا گیا۔ ہم نے دیکھا ہے جوانوں کا جوش ایک قاسم سلیمانی کی شہادت پر، اور پھر اس قاسم سلیمانی پر ہمارا لاکھوں سلام، جس کے دل میں محبت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شمع ایسی روشن و فروزاں تھی کہ جب تک زندہ رہے ان کے چہرے سے اس کے آثار نمایاں رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ملینوں افراد نے تشییع جنازہ میں شرکت کر کے یہ بتا دیا ہماری دین کی نگاہ میں شہید مرتا نہیں ہے بلکہ حیات طیبہ کا مالک بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں نے یہیں پر بات کو تمام کر دی، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین، اور نبی کی سیرت کے مختلف نمونے میں اب تک میں نے 2 نمونوں کو تذکرہ کیا ہے۔ پہلا نمونہ، نبی آئے تھے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نورانی بنانے کے لیے۔ نور یہاں پر ظاہری بیوٹی مراد نہیں ہے، ممکن ہے ایک انسان سیاہ پوست ہو جس کے پسینے سے بدبو آتی ہو، لیکن بلال کی شکل میں پیغمبر اعظم اسے مؤذن اسلام قرار دے کے بام عروج تک پہنچا دیں اور منزل کمال تک پہنچا دیں۔ اور یہی کام جناب جون کے ساتھ پروردگار عالم کے منتخب بندے حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں انجام دیا ہے۔ اور دوسری سیرت سید الشہداء امام حسین نے اپنے جد نبی اعظم کی امت کی اصلاح کے لیے جسے عملی کیا ہے وہ لوگوں کو حیات طیبہ کا مالک بنانا۔ آج اصحاب پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، آج اصحاب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود ہے، جو جیتی جاگتی اس بات کی علامت ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب آج بھی حیات جاودانی اور حیات طیبہ کے مالک ہیں۔